ایسے میں اب اللہ کو منانا ہے. جب اللہ کو منانا ہے تو نظم و ضبط سیکھنا ہے. وہ نظم و ضبط جو شریعت کا ہے, جو مسلمان کی زندگی کا ہے. صفوں میں فاصلہ, نمازیوں کے درمیان فاصلہ, ماسک لگا کر آئیں, مسلسل 1-2 دن اعلان کریں, اس کے بعد بندے متعین کر دیں, خدمتگار محلے والے, مؤذن نہ ہو, خادم نہ ہو, مدرسے کا طالب علم نہ ہو, محلے کے طلبہ الحمدللہ خدمت کے لیے تیار ہیں. محلے کے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ, یا جو طلبہ نہیں ہیں یا جو پڑھ کے جا چکے ہیں, محلے کے لڑکے کھڑے ہوں, وہ اہل محلہ سے درخواست کریں ماسک پہن کے آئیں. اور 1-8 دن کے بعد کا معذرت چاہتے ہیں نہیں, ہاں جن میں استطاعت ہے ماسک تقسیم کر دیں, یا اسٹال لگا دیں. کوئی آدمی بیچ رہا ہو, وہ 2 روپے منافع رکھ لے, کوئی حرج نہیں ہے کہ جی وہاں سے ماسک خریدیں, اندر آئے نماز پڑھیں. ہر مسجد کے باہر اسٹال لگوا لیں. ماسک کے ساتھ آنے کی اجازت دیں, نہ دیں بغیر ماسک کے اجازت. خدا نہ خواستہ کوئی پروپیگنڈا شروع ہوا دوبارہ, ان کو 2 سے 4 مثالیں ملنے کی دیر ہے, انہوں نے ہر چینل پہ بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز بریکنگ. خدا کی قسم یہ جینا حرام کر دیں, پھر مسجدیں بند کروائیں گے. یہ بڑی صاف ستھری واضح سی بات ہے. یہ نازک کندھوں پر اب ذمہ داری آ گئی ہے. اب اسے پوری سختی کے ساتھ, بچے نہیں آئیں گے, ماسک لگا کر آئیں گے, صفوں میں فاصلہ, نمازیوں میں فاصلہ, سینیٹائزر کا جتنا انتظام ہو سکتا ہے, اور کچھ نہیں, یہ دے دیں گے, سب سے مؤثر والا ہے. اور کلورین سے, مطلب کلورین کی پوری بوتل آ گئی نا, اس کا آدھے سے بھی آدھا کپ 5-6 لیٹر میں ڈلتا ہے, وہ پوچھے میں ڈال کے لگوا دیں, دیواروں پہ لگوا دیں. رمضان میں تو اللہ کا شکر ہے, یہ ہم جو مسجدوں والے لوگ ہیں, ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ رمضان میں کتنی مرتبہ صفائیاں ہوتی ہیں, خادم بڑھا دیے جاتے ہیں, ہزاروں لوگوں کا آنا جانا ہو رہا ہے. رمضان میں جب یہ لوڈ بڑھے گا, ہماری ذمہ داریاں بڑھیں گی. اسلام کا نظام نظم و ضبط اب عملی طور پہ پیش کرنے کا وقت ہے. اور اسلام کا نظام اخلاق کہ آپ کسی تنظیم کے ہوں, لیکن صدر مملکت نے ایک اچھا کام کیا ہے, حضرت شیخ الاسلام نے نام لے کر سراہا ہے, تو اب اہل منبر کا فرض ہے وہ کہیں کہ اللہ رب العزت جزائے خیر دے صدر مملکت کو کہ انہوں نے بحیثیت صدر بہت اچھا قدم اٹھایا. حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا پوری دنیا میں اس وقت یہ اعزاز صرف پاکستان کو الحمدللہ حاصل ہے کہ ہماری مسجدیں کھل گئی ہیں عام عوام کے لیے, اور نمازیں ہوں گی لیکن نظم و ضبط کے ساتھ ہوں گی. اب اس نظم و ضبط کو قائم کر کے دکھانا یہ امام کا کام ہے. ہم کل تک کہتے تھے بھائی مجمع آئے گا, امام کی ذمہ داری نہیں ہے اسے واپس کرنا, اس پہ کس چیز کی FIR کاٹ رہے ہو, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب جو کام ہے, اب ذمہ داری ہے نمبر 1 مسجد کی منتظمہ کمیٹی کی, اور اس کے بعد امام کی, کیونکہ امام وڈ بی دا اسپوکس پرسن آف دا کمیٹی, وہ ان کی طرف سے ترجمان ہو کے بولے گا. جب وہ بولتا ہے دینی مسائل, اس وقت وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ترجمان ہوتا ہے, اس وقت نہیں دیکھتا وہ کمیٹی کیا کری, وہ اللہ کی جو بات ہے وہ بیان کرتا ہے. لیکن جو انتظامی معاملات ہیں, جب وہ اپیل کرتا ہے احتیاط کی, مسجد کے کسی کام کی انتظام, وہ پھر مسجد کمیٹی کا اسپوکس پرسن ہوتا ہے, وہ اس حیثیت سے بولتا ہے. تو اب اس حیثیت سے وہ بولیں گے, مسجد کمیٹی ان کی پشت پر ہوگی, اور ہم نے پیار سے محبت سے, خاص طور پہ دعوت و تبلیغ کے جو ساتھی ہیں جو مسجد میں موجود ہیں, ان کا یہ فرض ہے کہ وہ مسجد کمیٹی اور امام اور مؤذن کے ساتھ مل کر ساتھیوں کو دعوت دے دے کر پیار و محبت سے سمجھائیں, اور انہیں یہ کہیں کہ دیکھیں تمام علماء نے یہ کہہ دیا ہے, اور اگر کسی کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آ رہا تو گھر میں پڑھ لے وہ نماز, نہ آئے مسجد, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں کسی ایک آدمی یا 2 آدمیوں کی خاطر اللہ نہ کرے ہمیں یہ موقع نہیں دینا کہ لاکھوں مساجد بند ہوں اور کروڑوں نمازی رمضان میں نماز سے محروم ہوں. ہر گزرتا ہوا دن بے پناہ ذمہ داریاں بڑھائے گا, اور بہت نازک وقت ہے. پوری دنیا پنجے گاڑ کے اور نگاہیں جما کے بیٹھی ہوگی کہ ان کی مسجدیں کھل گئی یا نماز پڑھنے جا رہے ہیں. آپ یقین کریں اس وقت دنیا کا جو حال ہے, آپ علماء ہیں, آپ کو سب اچھی طرح پتہ ہے, شراب خانے کھلنے پہ کوئی نہیں بولتا, جوا خانے کھلنے پہ کوئی نہیں بولتا, ناچ پہ, کلب پہ, ڈانسز پہ کوئی نہیں بولتا, کیونکہ یہ سب تو کام ہے اس کیا کہتے ہیں میڈیا کی صنعت کا, اس پہ نہیں بولتے. مسجدوں پہ بولتے ہیں, قرآن پہ بولتے ہیں. تو اب وہ وقت ہے نظم و ضبط ایسا دکھا دیں. آپ رفاہی میدان میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ, ایک طرف آپ فکر مند ہیں رمضان میں سامع بچے 15-20 باروں والی منزلیں اور اس سے اوپر کے بچے, گردان والے بچے, وفاق, ان ساری فکروں کے ساتھ مسجد میں نظم و ضبط کی ایک ترتیب بنا دیں کہ اب ہماری قوم نظم و ضبط سیکھ لے. اور یہ آسان ہوگا. کیوں بچے منع ہیں, کیوں 50 سال سے اوپر والے حضرات منع ہیں, دست بستہ ان سے عرض کریں. اور ایک بات ہے ذرا نازک اور سخت ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے, جو حضرات کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھتے؟ کھڑے ہو کے پڑھے نا. کہیں گے بھائی وہ بیمار ہیں. بھائی بیماروں کو آنے سے منع کیا ہے, بیماروں کو آنے سے منع کیا ہے.
बीमार मस्जिद में ना आए। बीमार सिर्फ वो नहीं होता जो खांस रहा हो, कहा बीमार ना आए। तो जो कुर्सी पे नमाज पढ़ रहा है, तो भाई आप खड़े होकर नमाज पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो क्यों नहीं पढ़ सकते? कि भाई मैं बीमार हूं, तो बीमार है तो हज़रत आपसे दरखास्त की आप ना है। लाखों करोड़ों लोगों को पढ़ने दें। आपके दिल में जो दर्द और तकलीफ होगी इसकी वजह से अल्लाह पाक आपको अजर देंगे, जरूर देंगे। रमजान में हमारे पुराने हजरत, असल में हमारे बुजुर्ग जो है ना वो इमोशनल भी बहुत है कि बेटा पता नहीं अगली दफा रमजान नसीब होगा नहीं होगा, अब क्या करें, मस्जिद तो नहीं छोड़ सकते। भाई इस दफा छोड़नी पड़ेगी, इस दफा छोड़नी पड़ेगी, हुक्म है, शरीयत का हुक्म, करना पड़ेगा। लाखों की नमाजों, अब रह जाएगा नौजवान मजमा। 50 साल की उम्र तक तो इंसान जवान होता है, लईसुल इफरीन कहा ना उसे। तो इस मजमे को जो 14 साल से ऊपर और 50 से नीचे, ये तो बेहतरीन जवान मजमा है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा मजमा ये, और कराची में जहां हम रहते हैं यहाँ नमाज पढ़ने वाला सबसे बड़ा मजमा वो है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इस मजमे को संभालना, इसका नज़्म ज़ब्त बनाना, 2 दिन की तकलीफ होगी इंशाअल्लाह। ये मास्क, ये सफ़ों के फासले, ये नमाजियों, हर चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। और रमजान आने तक हम हर चीज सही कर चुके होंगे। हर गुजरता हुआ दिन जिम्मेदारी कैसे बढ़ाएगा कि मजमा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर आखिरी अशरे में वो बेपनाह बढ़ेगा। उस वक्त तक सोच शुरू हो चुकी होगी कि अब इस मजमे को कैसे कवर करें, कहां लेके जाएं। जहां बड़ी मसाजिद है, मदारिस है, वहां तो ठीक है, लेकिन छोटी कॉलोनियों में क्या कहते हैं, कॉलोनियों में जो छोटी मसाजिद है, जो हमारी साइड एरियाज की कॉलोनियां हैं, तो वहां बहुत ज्यादा एक मेहनतकश तबका रहता है। और माशाल्लाह तकरीबन 1 करोड़, पहले 70 लाख कहते थे कि पंजाबी आबादी, पठान आबादी, बांग्लादेश के हमारे भाई, ये सारी आबादियां, ये तकरीबन 70 लाख, अब ये 1 करोड़ तक जा पहुंची हैं। और साइड एरियाज में अगर कॉलोनी कॉलोनी करके बोलना शुरू करें, 50 कॉलोनी है हमारी, वहां और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ेगी। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह या जनाजागाह मौजूद है जहां रक्शे टैक्सियां खड़े होते हैं। तो देखें, मशवरा करके, जरगा सिस्टम है हर जगह, मशवरा करके उस जगह को पाक साफ किया जा सकता है। और टेंट लग सकते हैं, कोई मसला नहीं। और टेंट किराए पर लेने की बजाय अपने लिए जा सकते हैं मस्जिद में, क्योंकि वहां मस्जिदों में ये जो फासला है, इसके साथ नमाजी आएंगे तो उन छोटी मसाजिद में बहुत ज्यादा आ जाएंगे, 200, 250, 300। लेकिन माशाल्लाह रमजान में तो 1500, 2-2 हजार का मजमा है, तो वहां मुंतकिल कर ले। तो ये सोचो विचार के साथ होगा, नमाज सबको मिल जाए, जमात से मिल जाए, लेकिन फासले के साथ। और उसका तरीका फौरी तौर पे, ज़ाहिर है जगह खरीद के मस्जिद नहीं बन सकती, तो ये जो आर्जी मसाजिद हैं, और उसमें होता है, अरब ममालिक में करते हैं माशाल्लाह, अफ्तार का इंतजाम भी वो लोग ऐसे करते हैं। अफ्तार इज्तिमाई, उससे मना किया गया, वो नहीं करना। वो 20 के 20 निकात, हज़रत शेखुल इस्लाम का बयान पढ़ लें, सुन लें, कमेटी को दिखा दें। अल्लाह के लिए कोई ऐसी बात ना हो और कोई उंगली उठा के कह रहा हो कि देखो ये इनसे नहीं हुआ। दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपको हिदायत दे, अल्लाह पाक आपको नमाज का जायका लगा दे, अल्लाह पाक आपको सजदे की हलावत दे, अल्लाह पाक आपको, आपके बच्चों को ईमान अता करे, हया अता करे, अल्लाह ताला आपको वो असल मजा दे दे जिसकी वजह से जब एक नमाज छूटती है ना, फिर दिल फटने को आता है। अल्लाह आपको वो मजा लगाते, फिर आपको पता चलेगा नमाज होती क्या है, कैसे रोने वाला रोता है जब उसकी मस्जिद की नमाज छूटती है। www.darsequran.com